الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ویورز، آج کل آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور اس کے پریشانی کا جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے نا، وہ میکسیمم جو ہے نا وہ پیسے سے ہے، دولت سے ہے، مال سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈائریکٹ، اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ جو ہے نا وہ ضرور جڑی ہوئی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، بہت ساری جو پریشانیاں ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف جانے ہی نہیں دے رہی وہ پریشانیاں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا میرے پاس پیسے کی کمی ہے تو میں ہم پازیٹیو وے جو ہے نا وہ ارن کرنے کا نہیں سوچتے، ہم نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے یہ اسپیشل میں نے استغفار کے لیے بنائی ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا مالی لحاظ سے، اور اگر بے اولادی ہے تو یہ دو جو چیزیں ہیں نا، اس کے لیے آپ اسپیشل استغفار کا وظیفہ کریں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ محترم ویورز، استغفار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اب بعض اوقات ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا، تو اس دھیان کو قائم رکھنے کے لیے ایک جو چھوٹا سا عمل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے آپ اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی گناہ ہو، ٹھیک ہے، جو آپ نے کیا ہو، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور آپ اس گناہ کی وجہ سے ڈریں اور کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ جب وہ گناہ یاد رکھ کے آپ اللہ سے توبہ کریں گے نا، تو آپ کو استغفار کا مزہ بھی آئے گا اور اس کا لطف بھی زیادہ آئے گا، اثر بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ جب آپ دھیان رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر کسی کو سے آپ نے حسد کیا ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ نے برا چاہا ہے، تو یہ بھی وہ کام ہے جو آپ کی مال میں برکت کو جو ہے نا وہ روکتے ہیں، مطلب آپ کے مال میں بے برکتی لے کے آتے ہیں یہ بھی مال۔ غیبت، چغلی، بغض، حسد، کینہ، یہ جو ہم ان گناہوں کی نا ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان سے بے برکتی بہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مسلسل گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا جب استغفار کا ورد شروع کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی ان چیزوں سے آپ دور ہٹتے چلے جائیں گے، کہ مطلب کیونکہ آپ تو ورد کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کیسے کسی کی چغلی کریں گے؟ بولیں گے تو چغلی کریں گے نا، تو آپ تو ورد کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے استغفار کا وظیفہ ضرور اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو حل ہی نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے استغفار کا جو اسپیشل وظیفہ ہے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ استغفار کی نیت کر لیں۔ کوئی بھی آپ استغفار جو ہے نا وہ سیگا جو ہے وہ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں اپنے لیے، جیسے چاہے استغفر اللہ کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کر لیں۔ اگر کوئی اور آپ کو ایزی لگ رہا ہے تو وہ اس کو سلیکٹ کر لیں، اور یہ 1.25 لاکھ آپ نے اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب توبہ کی جاتی ہے، اور گناہوں کو ذہن میں رکھ کے توبہ کی جائے تو اور بھی اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو محترم ویورز، آپ ایک دفعہ اس طرح سے نا استغفار کا ورد جو ہے نا وہ شروع کریں۔ آپ دیکھیے کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، کس طرح سے آپ کی زندگی میں سکون اور بحالی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد بھی فرمانبردار بنے گی، اور اگر بے اولادی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین اولاد بھی نصیب کرے گا۔ استغفار اور درود پاک اپنی زندگی میں کسی ایک دن بھی مت چھوڑیے،
ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے. جیسے 3 وقت کا کھانا ہے تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنس رکھنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو درود پاک اور استغفار جو ہے وہ اپنی سانس میں شامل کر لینی چاہیے. جیسے جیسے آپ سانس لے رہے ہیں ورد ہو رہا ہے. اور استغفار کا 1.25 کا جو ہے نا وہ وظیفہ منت مانگ لیں. اس کا 1.25 کمپلیٹ کریں. پھر جب آپ کی اگر منت نہیں بھی پوری ہوتی تو دوبارہ سے 1.25 شروع کر لیں. مطلب زندگی میں آپ نے استغفار کو اب چھوڑنا نہیں ہے. اور محترم ویورز، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتانے والی ہوں کہ خود بھی لوگوں کو معاف کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. اگر کسی نے کوئی غلطی کر دیا ہے تو خود بھی اس کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جب آپ حق پہ ہوتے ہوئے معاف کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرن. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے.